السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم نے ہائٹ بیلنس ٹریز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، بلکہ ہم نے اے وی ایل ٹری کے بارے میں بات شروع کی تھی، اور اس کا جواز کچھ اس طرح بنا تھا کہ میں نے آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی تھی جس میں میں نے ایک بیلنسڈ سرچ ٹری بنایا تھا سارٹیڈ ڈیٹا لے کے، یعنی کہ جو نمبرز میرے پاس آ رہے تھے وہ سارٹیڈ بلکہ انکریزنگ سارٹیڈ آرڈر میں تھے، اور اس کے ذریعے میں ایک نمبر لے کے اس کو ٹری میں انسرٹ کرتا گیا، دوسرے کو لیا، اس کو کیا، تیسرے کو کیا، اور یوں ہم آخر تک پہنچے. لیکن جب وہ ٹری بنا تو اس کی صورت جو تھی وہ تو بالکل لنک لسٹ جیسی نکلی. ہم نے یہ ساری کاروائی ٹریز کی اس وجہ سے شروع کی تھی کہ ہماری سرچز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ بہت تیز ہو جائیں اگر ہم ان کو لنک لسٹ یا ارے کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ بنائی تھی جس میں سرچز جو تھیں، اگر ہمارے پاس ان آرڈر ڈیٹا ہے خاص طور پہ، تو وہ سرچز کافی ٹائم لیتی تھی. یعنی کہ اگر ہمارے پاس وہ لسٹ ہے تو ہمیں ایک لوپ بنانا پڑتا تھا جو کہ 1 سے لے کے n تک عموماً چلتا تھا. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹری ڈیٹا اسٹرکچر بنایا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر یہ ٹری جو ہے اس کی صورت کچھ بیلنسڈ سی بنے، اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی کہ اس کی لیفٹ اور رائٹ جو سب ٹریز ہیں وہ تقریباً برابر لگیں، تو ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں log n، جہاں پہ n جو ہے وہ نمبر آف نوڈس ہیں، اتنے لیولز کا ٹری ہمارے پاس آئے گا، جس کی بنا پہ ہم سرچز اگر کرنا چاہیں تو صرف log n میں ہم اپنا آئٹم تلاش کر سکتے ہیں، یا اگر وہ آئٹم ٹری میں موجود نہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی log n کے بعد ہی کہ یہ آئٹم موجود نہیں. اس وقت میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ فرض کریں ہمارے پاس 1,00,000 آئٹمس ہوں، نمبرز ہوں یا نام ہوں، اور اس سے اگر ہم ایک ٹری بنائیں جو کہ فرض کریں ایک بیلنسڈ سا ٹری بنتا ہے، تو ہم تقریباً 20 کمپیریزنز میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک آئٹم جو ہے وہ اس میں موجود ہے کہ نہیں. البتہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دکھایا کہ اگر وہ والا ٹری جو ہم بناتے رہے میں آپ کو سارٹیڈ ڈیٹا دے دوں، چاہے وہ نام ہو، چاہے وہ نمبرز ہوں یا کوئی اور ڈیٹا آئٹمس ہوں، تو اس سے جو ٹری بنے گا، آپ کا سرچ ٹری جو بنے گا، وہ لنک لسٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو مسئلہ پھر وہیں پہ آ گیا کہ بھئی اگر لنک لسٹ ہی بن رہی ہے تو سرچز جو ہیں وہ تو اس طرح فور لوپ n ٹائمز چلے گا، تو تب جا کے پتا چلے گا کہ ایک آئٹم موجود ہے کہ نہیں. اس کے بعد پھر ہم نے کاروائی یوں کی کہ میں نے آپ کو اے وی ایل ٹریز کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا. وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اے وی ایل ٹری دو صاحب لینڈس اور ویلسکی نے ایکچولی 1962 میں یہ پروپوز کیے تھے، یہ ترکیب جو ہے ٹری بنانے کی یا ایکچولی ٹری کو بیلنس کرنے کی. یہ دو صاحب جو ہیں یہ رشینز تھے. 1962 میں انہوں نے یہ پیپر میں یہ چیز پبلش کی تھی کہ ایک بائنری سرچ ٹری جو ہے اس کو اس کی ڈی جنریٹ فارم سے بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور ان کی تجویز تھی کہ ہائٹ جو ہے اس کو لے کے معیار کے طور پہ بیلنس ٹریز بنائے جائیں. یاد دہانی کے لیے میں آپ کو پچھلی دفعہ کی چند ایک سلائیڈز دوبارہ دکھاتا ہوں، اس سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اور پھر ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. تو پہلے یہ چند ایک سلائیڈز پچھلی دفعہ کی دیکھیے. اے وی ایل ٹری، اے وی ایل جیسے کہ میں نے کہا یہ دو رشینز ہیں، ان کے نام سے بنا ہے، ایڈلسن ویلسکی اور لینڈس، جو کہ میں نے کہا کہ 1962 میں انہوں نے یہ پیپر پبلش کیا تھا جس میں انہوں نے یہ ترکیب پیش کی تھی. اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ an AVL tree is identical to a binary search tree except height of the left and right subtrees can differ by at most 1 and height of an empty tree is defined to be -1. یہ جو ہائٹ والا معاملہ ہے یہ اصل میں ہم شروع سے اپنے ٹریز کے ساتھ لگاتے آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لیولز کا آئیڈیا آپ کو دکھایا تھا کہ اگر روٹ جو ہے وہ لیول 1 پہ ہے
تو لیول 0 پہ ہے تو لیول 1 پہ اس کے 2 چلڈرن یا 2 نوڈز ہوں گے. پھر لیول 2 کے اوپر 4 نوڈز آ سکتے ہیں اگر وہ ٹری جو ہے مکمل ہے, اور اسی طرح چلتے جائیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹریورسلز کے دوران ہم نے لیول آرڈر ٹریورسل کی بھی ایک کاروائی کی تھی, جس میں اگر آپ کو دوبارہ یاد ہو تو ہم نے کیو کا استعمال کیا تھا. لیکن یاد دہانی کے لیے میں آپ کو یہ دوسری سلائیڈ دکھاتا ہوں. اس پہ میں نے ٹری بنایا ہے جس پہ میں نے لیول کی بجائے اب لفظ ہائٹ استعمال کیا ہے. تو اگر روٹ جو ہے, جو اس کیس میں نمبر 5 والا نوڈ ہے, روٹ ہائٹ 0 پہ ہے. اگلے 2 نوڈز جن میں 2 اور 8 نمبر موجود ہیں وہ لیول 1 یا ہائٹ 1 پہ ہیں. اس کے بعد 1, 4 اور 7 جو ہیں یہ لیول 2 یا ہائٹ 2 پہ ہیں. 2 یعنی کہ روٹ سے 2 لیولز نیچے. آخر میں 3 صرف اکیلا جو ہے وہ لیول 3 پہ ہے. تو اس سے یہ اب بات بنی کہ اس ٹری کا جو ٹوٹل یا لیولز یا اس کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے, میکسیمم ہائٹ اگر کہیں تو وہ 3 ہے. اے وی ایل یا ان 2 صاحب نے جو تجویز پیش کی, انہوں نے یہ کہا کہ ٹریز جو ہیں ان کو ایسے بنایا جائے کہ کسی نوڈ کو آپ لیں تو اس کے لیفٹ سب ٹری اور رائٹ سب ٹریز کی جو ہائٹس ہیں ان میں فرق جو ہے وہ 1 سے زیادہ نہ ہو. اب یہ فرق کس طرح ہوگا؟ آپ کسی بھی نوڈ کو روٹ بنا لیں اور وہاں سے اس نوڈ کا لیول لے کے آپ اس کے لیفٹ ٹری میں بالکل آخر تک جائیں, یعنی کہ اس کے ڈیپسٹ لیول تک جائیں, اور وہ پیمانہ اپنے سامنے رکھ کے وہ ہائٹ جو ہے آپ نکال لیں. اس کے بعد آپ رائٹ سائڈ پہ جائیں اور اسی طرح جس نوڈ سے آپ شروع ہوئے وہاں سے جو لیف نوڈ آپ کو میکسیمم ڈیپتھ پہ ملتا ہے رائٹ سب ٹری میں, وہاں تک کا لیول دیکھیں یا وہاں تک کی ہائٹ دیکھیں. اب ان دونوں کو لے کے, یعنی لیفٹ اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹس کو لے کے ان کا ڈفرنس نکالیں. بقول ان صاحب کے, ان دونوں کے, کہ یہ ڈفرنس جو ہے یہ 1 یا 0 اگر وہ دونوں برابر ہیں, یا -1 ہوگا. یعنی کہ اگر لیفٹ مائنس رائٹ کر رہے ہیں تو اگر لیفٹ زیادہ ڈیپ ہے تو وہ 1 ہو جائے گا, اگر لیفٹ اور رائٹ برابر ہیں تو 0 ہو جائے گا, اور اگر رائٹ جو ہے وہ 1 زیادہ ہے لیول میں یا ہائٹ میں تو یہ ڈفرنس -1 ہو جائے گا. اب دوبارہ اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے کہ یہاں پہ اگر 5 والے نوڈ پہ ہم بیٹھے ہوں تو اس کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس میں آپ نیچے تک جانے کی کوشش کریں تب تک کہ آپ کو اس کا آخری لیف نوڈ ملے. یہ لیفٹ سب ٹری کا آخری لیف نوڈ ہو. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ 2 سے لیفٹ میں ہی جائیں اور 1 سے لیفٹ پہ ہی جائیں, بلکہ 5 سے اب آپ 2 پہ آئیں, 2 سے آپ لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف جائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ جو نوڈ آپ کو ڈیپسٹ لیول پہ ملے گا وہ ہے 3. 3 جو ہے وہ روٹ جو ہماری 5 ہے اس کے حساب سے 3 لیولز ڈیپ ہے. اب 5 پہ بیٹھ کے آپ اس کے رائٹ سب ٹری کے ڈیپسٹ نوڈ تک جائیں جو کہ نمبر 7 ہے اور جو لیول 2 پہ ہے. ان دونوں کا ڈفرنس اگر لیں گے تو وہ 1 نکلا. تو اے وی ایل کنڈیشن کے حساب سے یہ ٹری جو ہے یہ بیلنسڈ ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کنڈیشن صرف روٹ نوڈ جو ہوتا ہے یا روٹ آف دا ٹری ہے اس پہ نہیں لاگو ہوگی, بلکہ یہ ہر نوڈ, انر نوڈ جو ہے, بلکہ لیف نوڈز تک آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ لاگو ہوگی. جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اگر آپ نوڈ 2 پہ چلے جائیں تو اس کے لیفٹ ٹری کی طرف اگر جائیں تو ڈیپسٹ لیول پہ آپ کو نوڈ 1 ملتا ہے. اب نوڈ 2 جو ہے وہ اس کی اپنی ہائٹ جو ہے وہ 1 ہے, اور اس کا لیفٹ ٹری جو ہے, سب ٹری جو ہے, اس کا ڈیپسٹ لیول جو ہے وہ 2 ہے. یعنی کہ ڈفرنس جو ہے یا ہائٹ جو لیفٹ سب ٹری کی ہے 2 کو روٹ لیتے ہوئے وہ ہوئی 1. اگر آپ 2 کے رائٹ سب ٹری کی طرف جائیں تو اس کا جو ڈیپسٹ نوڈ اب نکلا وہ پھر دوبارہ وہی 3 ہے, اور چونکہ 2 نمبر نوڈ ہائٹ 1 پہ ہے اور 3 والا نوڈ جو ہے وہ ہائٹ 3 پہ ہے تو یہ ڈفرنس نکلا 2. اب روٹ نوڈ اگر ہم 2 کو سمجھیں تو اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ ہے 1, اس کے رائٹ ٹری کی ہائٹ ہے 2,
اور ان کا ڈفرنس جو ہے وہ اب نکلا ایک. لیکن فارمولے کے حساب سے ہم چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرنس کمپیوٹیشن ہوگی لیفٹ ہائٹ آف لیفٹ سب ٹری مائنس ہائٹ آف رائٹ سب ٹری, تو اس بنا پہ یہ ڈفرنس جو ہے یہ -1 ہوگا, اور یہ ڈفرنس جس کو ہم بیلنس فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, یہ نوڈ 2 کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا. یہ ٹری اگر آپ اپنے سامنے کاغذ پہ بنائیں تو یہ کنڈیشن آپ دوسرے نوڈز پہ بھی لاگو کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں نے جو شروع کی سلائیڈ میں دکھائی تھی کہ ایک ایمپٹی ٹری, یعنی کہ ایک ایسا ٹری جس میں کوئی نوڈ نہیں, اس کا لیول یا اس کے جو بیلنس ہے وہ بائی ڈیفینیشن -1 ہوگا. آپ یہ کاروائی اس ٹری کو بلکہ اس سے بڑا ٹری بنا کے یہ ہائٹ کمپیوٹیشن ضرور کیجئے, اس سے آپ کو کچھ پریکٹس ہو جائے گی. آئیے اب میں آپ کو ایک ٹری دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ کنڈیشن وائلیٹ ہوتی, یعنی کہ اس میں یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی. یہ اگلی سلائیڈ پہ یہ ٹری اب آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ نمبر 6 جو ہے اب وہ روٹ نوڈ بن گیا ہے, یہ روٹ آف دا ٹری ہے. اور یہاں سے آپ کو میرے خیال میں دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ڈفرنس جو ہے وہ 1 سے زیادہ ہے, کیونکہ اگر میں 6 کے لیفٹ سب ٹری کا ڈیپسٹ نوڈ ڈھونڈوں تو ایکچولی مجھے 2 ملتے ہیں, 3 اور 5, جو لیول 3 پہ یا ہائٹ 3 پہ موجود ہیں. البتہ جب میں اس کے رائٹ ٹری کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ 8 صرف موجود ہے جو کہ لیول 1 پہ ہے. لیفٹ سب ٹری 6 کا اس کا میکسیمم لیول جو ہے وہ 3 ہوا, رائٹ سب ٹری کا میکسیمم لیول 1 ہوا. ان کا ڈفرنس جو ہے وہ 2 ہے, اور چونکہ یہ 1 سے زیادہ ہے تو یہ والا ٹری جو ہے اب AVL ٹری نہیں ہوا. میں آپ کو فوراً اگلی سلائیڈ پہ لیے چلتا ہوں جہاں پہ میں نے یہی باتیں دہرائی ہیں کہ ایک بیلنسڈ بائنری ٹری, بلکہ AVL ٹری کو ہائٹ بیلنسڈ ٹری بھی کہا جاتا ہے. The height of a binary tree is the maximum level of its leaves. یہ یاد دہانی کہ یہ کسی خاص لیف نوڈ کی نہیں ہوتی, بلکہ آپ کسی نوڈ سے شروع ہو کے اس کے ڈیپسٹ لیول تک جائیں جہاں پہ آپ کو لیوز ملیں گے. دوسری بات, the balance of a node in a binary tree in a binary search tree is defined as the height of its left subtree minus the height of its right subtree. اور آخر میں اب آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا کہ یہ ایک بیلنس ٹری ہے جس میں اب میں نوڈز جو ہیں ان کو اس نوڈز میں ڈیٹا تو دکھاؤں گا, لیکن اس کے ساتھ میں اس کا بیلنس 1, 0 اور -1 بھی دکھاؤں گا. یہاں یہ سلائیڈ دکھانے سے پہلے میں کہتا چلوں کہ جیسے ہی اب ہم نے یہ کاروائی شروع کی ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جیسے ہم بائنری سرچ ٹری بناتے وقت لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز رکھتے تھے, اس کے اندر ڈیٹا آئٹم رکھتے تھے, اس کی ہم نے ایک پروویژن رکھی تھی. تو اب یوں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم یہ ٹری بنائیں گے یا جب یہ ٹری بنا ہوگا تو اس کے نوڈز جو ہیں ان میں کسی طرح یہ انفارمیشن بھی ہمیں رکھنی پڑے گی کہ وہاں پہ لیٹس سے بیلنس فیکٹر کیا ہے, یا پھر ہم اس کی ہائٹ کمپیوٹیشن کریں گے. یعنی کہ یہ باتیں صرف ہم کہہ نہیں سکتے, بلکہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جب ہم یہ اپنا AVL ٹری بنائیں گے یا اس کا ہم لیٹس سے C++ کوڈ لکھیں گے تو یہ ساری کاروائی بیلنسنگ کی, اس کی انفارمیشن رکھنے کی بھی ہمیں کرنی پڑے گی. اب آئیے میں آپ کو سلائیڈ پہ ایک ٹری دکھاتا ہوں جس میں میں نے یہ بیلنس فیکٹرز جو ہیں 1, 0 اور -1 دکھائے ہیں, اور ہم اس کو ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں گے فی الحال, لیکن بعد میں ہم اس طرح کا ٹری خود بنائیں گے اور بلکہ اس کا کوڈ بھی لکھیں گے. تو یہ سلائیڈ کی جانب دیکھیے. یہاں پہ اب ٹری میں نے نوڈز میں ڈیٹا تو نہیں دکھایا, بلکہ میں نے وہاں پہ وہ بیلنس فیکٹر, یہ جو لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز کا ڈفرنس ہے وہ میں نے دکھایا ہے. اب اگر روٹ کو آپ دیکھیں تو اس کا بیلنس فیکٹر -1 ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی کمپیوٹیشن ہم پہلے کر سکتے ہیں, اور وہ اس طرح کہ آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے مجھے بتائیے کہ اس کے لیفٹ سب ٹری جو روٹ نوڈ ہے, اس کے لیفٹ سب ٹری کے لیوز جو ہیں وہ اس کا ڈیپسٹ لیول کیا بنتا ہے. تو وہ بنا, اگر آپ اس کو دیکھیں 1, 2 اور 3, چونکہ روٹ جو ہے وہ لیول 0 پہ ہے تو اس کا نیکسٹ لیول 1, پھر 2, پھر 3. لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ لیول 3 تک جاتا ہے. اب آئیے رائٹ سب ٹری کی جانب.
اس میں دیکھیے کہ کوئی لیف نوڈ جو ہے وہ میکسیمم لیول اس کا کیا بنتا ہے. اس میں چند ایک لیف نوڈز ہیں. اس میں کچھ لیف نوڈ جو ہیں وہ لیول 3 پہ بھی ہیں اور لیول 4 پہ بھی ہیں. تو اس بنا پہ میں لیول 3 کو تو نہیں لوں گا, میں لیول 4 کو لوں گا, اور اس کی وجہ سے اس کا جو لیول بنا یا اس کا رائٹ سب ٹری کی جو ہائٹ بنی وہ بنی 4. اب 3 جو لیفٹ کی ہے, 4 جو رائٹ کی ہے, اس کا ڈفرنس -1 ہے جو کہ میں نے اس کے روٹ میں انڈیکیٹ کیا ہے. اب میں نے کہا تھا کہ یہ صرف آپ نے روٹ کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ اس کے بقیہ نوڈز میں بھی آپ یہی کاروائی کر سکتے ہیں. تو ایز این ایکسرسائز آپ اس کے لیفٹ سب ٹری کو لے لیجئے. وہاں پہ اگر بیٹھے ہیں آپ تو وہاں سے دیکھیے کہ لیف نوڈ جو ہے یا لیف نوڈز جو ہیں وہ کہاں تک ہیں. اگر آپ لیفٹ پہ 1 پہ یہ جو پہلا نوڈ ہے اس پہ آتے ہیں تو یہاں سے 2 لیولز نیچے جا کے آپ کو لیف نوڈ ملتے ہیں ڈیپسٹ. رائٹ میں جائیں تو لیول 1 پہ ایک لیول کے ڈفرنس پہ آپ کو نوڈ مل جاتا ہے. تو اس بنا پہ لیفٹ سب ٹری کا لیول جو ہے وہ میکسیمم 2 نیچے تک جا رہا ہے, رائٹ والے کا 1, اس کا ڈفرنس ہوا 1. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ٹری لے کے آپ یہ ہائٹس کی کمپیوٹیشن کر کے ان کے ڈفرنسز نکالیے. یہ چیز سمجھنی اس سٹیج پہ ضروری اس لیے ہے کہ ہماری نہ صرف جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا لحاظ رکھے گی, بلکہ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا ٹری جو ہے وہ اس کا بیلنس نہیں رہتا کسی وجہ سے, یا انسرشن کی وجہ سے یا ڈیلیشن کی وجہ سے, تو ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا جس کی بنا پہ ہم یہ بیلنس ریسٹور کریں گے. وہاں پہ بھی یہ ہائٹ کمپیوٹیشن جو ہے اس کا استعمال ہوگا. تو آئیے ہم اب اس جانب چلتے ہیں کہ بھئی یہ ٹری جو ہے آخر اس نے شروع سے 1 نوڈ سے پھر 2 پھر 3 اس طرح بڑھتے بڑھتے اس ٹری نے بڑھتے جانا ہے, اور اس ٹری میں سے ہم نوڈز کو نکالیں گے بھی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائنری سرچ ٹری بنانے کی وجہ کیا تھی کہ ہم ڈیٹا اس میں ڈال کے پھر ہم ڈیٹا آئٹمز ڈھونڈنا چاہتے تھے, اور کبھی ایسا بھی تھا کہ ہم اس میں سے ڈیٹا آئٹمز نکالتے تھے. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں ہماری انٹرفیس کی, یہ اب ہمیں اس لحاظ سے کرنی پڑے گی کہ یہ ٹری جو ہے یہ ان کاروائیوں خاص طور پہ انسرٹ اور ڈیلیٹ کی وجہ سے کسی طرح بیلنسڈ رہے. یہ کاروائی کرنے کے لیے میں اب آپ کو چند ایک سلائیڈز دکھاتا ہوں جس میں یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ فی الحال انسرٹ کی وجہ سے یہ بیلنس جو ہے ٹری کا یہ کیسے چینج ہوتا ہے, اور اس چینج کی بنا پہ اگر یہ کنڈیشن جو ہے AVL کی یہ سیٹسفائی نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو آئیے اس اگلی سلائیڈ کی جانب دیکھیے. یہاں پہ اب میں نے وہی ٹری آپ کو دوبارہ دکھایا جس میں فی الحال ڈیٹا تو نہیں, البتہ اس میں وہ بیلنس فیکٹرز جو ہیں وہ میں نے ہر نوڈ میں دکھائے ہیں, -1, 1, 0 اور بقیہ. اچھا, اب میں نے یہ کیا ہے کہ فرض کریں اس ٹری میں ایک نیا نوڈ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں. اب انسرٹ کے کون کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں, یہ بات کہنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بائنری سرچ ٹری میں انسرشنز جو تھیں وہ ہم ایک بڑی خاص ترتیب سے کرتے تھے, اور اس میں ہم نے ایسا کیا تھا کہ ایک نیا نوڈ جب آتا ہے اس میں جو ڈیٹا آئٹم ہم ڈالنا چاہتے ہیں اس کو ہم روٹ نوڈ میں جو ڈیٹا آئٹم ہے اس سے کمپیئر کرتے تھے. اگر جو نیا ڈیٹا آئٹم ہے وہ روٹ یا کسی لحاظ سے کم ہے, یا سارٹڈ آرڈر میں کم ہے, یا کسی آرڈر کے لحاظ سے کم ہے, تو ہم کہتے تھے کہ یہ نیا ڈیٹا آئٹم جو ہے اس روٹ نوڈ کی لیفٹ سب ٹری میں جا کے اپنی کہیں جگہ تلاش کرے گا, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈیٹا آئٹم نیچے آتا آتا آخر کار کہیں اپنی جگہ ڈھونڈ کے ایز اے لیف نوڈ اس ٹری میں لگ جاتا تھا. اور ہم اس وقت یہ کہتے تھے کہ اگر اب ہم اس ٹری کا ان آرڈر ٹریورسل کریں تو یہ جو نیا ڈیٹا آئٹم ہے یہ اب ترتیب کے حساب سے اپنی صحیح جگہ پہ آ جائے گا. اچھا, یہ بات سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ اس سلائیڈ کی جانب آئیے. یہاں پہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک خاص ڈیٹا آئٹم جو ہے وہ کہاں پہ لگے گا, کیونکہ میں نے تو اس ٹری میں اصل میں آپ کو وہ ڈیٹا آئٹمز جو موجود ہیں وہ تو دکھائے نہیں. لیکن میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں
کہ نیا نوڈ جو ہے یا نیا ڈیٹا آئٹم کہاں کہاں جا سکتا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے جہاں پہ بھی لیف نوڈ آنے کی فیسلٹی یا پروویژن موجود ہے. تو دیکھیے میں نے یہاں پہ یہ کافی جگہوں پہ لیف نوڈز دکھائے ہیں جہاں پہ ایک نیا ڈیٹا آئٹم آ سکتا ہے. البتہ میں نے وہاں پہ یہ نہیں شو کیا کہ یہاں پہ نیا آئٹم آئے گا، بلکہ وہاں پہ میں نے یا لیٹر یو استعمال کیا ہے یا لیٹر بی استعمال کیا ہے. یہ سمبلز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اگر نیا نوڈ، فرض کریں آپ اس میں U1 پوزیشن لے لیں جو کہ اس ٹری کے لیفٹ موسٹ نوڈ جو ہے لیف نوڈ جس میں بیلنس 0 تھا وہاں پہ لگتا ہے، تو یہاں پہ اگر نیا نوڈ انسرٹ ہوگا تو یہ ٹری جو ہے یہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا، یعنی کہ کہیں نہ کہیں لیفٹ اور رائٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ ایک سے زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح U2 پوزیشن، اسی طرح U3 پوزیشن، U4. البتہ اس کے بعد دیکھیے کہ دو پوزیشنز B اور B نظر آ رہی ہیں، یعنی یہاں پہ اگر نیا نوڈ لگے تو ٹری جو ہے اوور آل اس کا بیلنس برقرار رہے گا. بیلنس سے مراد کے ڈفرنس لیفٹ اور رائٹ کا 1، 0 یا -1 رہے گا. اسی طرح آپ دوسری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں U5 سے لے کے اصل میں U12 تک جگہ ہیں جہاں پہ اگر نیا نوڈ لگے تو ٹری جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ 4 اور جگہ ہیں جہاں پہ کہ اگر آپ کا نیا نوڈ لگے تو ٹری جو ہے وہ بیلنسڈ رہے گا. اب یہ صورتحال دیکھنے میں تو چلو سمجھ آ گئی، لیکن ایونچولی ہم نے اس کو کسی پروگرام میں یا کسی سی لائبریری میں، کسی سی کلاس میں، C++ کی کلاس میں ہمیں یہ ڈالنا پڑے گا، اور موسٹ لائکلی یہ ہماری جو انسرٹ روٹین ہے اس میں اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو تصویر ہمارے سامنے آئی اس بنا پہ ہم کوئی نتیجہ اخذ کریں جس کو پھر ہم ایک کنڈیشن بنا لیں یا ایک سیٹ آف کنڈیشنز بنا لیں جو کہ ہمارا جو انسرٹ پروسیجر ہے اس کے اندر موسٹ لائکلی اف اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے ذریعے اس میں چلا جائے گا. تو یہ تصویر تو آپ کے سامنے رہی، البتہ میں اب آپ کو اگلی سلائیڈ پہ لے جاتا ہوں جہاں سے وہ نتیجہ جو اخذ ہوتا ہے وہ میں نے پریزنٹ کیا ہے. تو دیکھیے سلائیڈ کی جانب کہ the tree becomes unbalanced only if the newly inserted node is a left descendant of a node that previously had a balance of 1. اور یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ وہ U1 سے U8 ہیں، or is a descendant of a node that previously had a balance of -1. اور parentheses میں نے لکھا ہے U9 سے U12. یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تصویر جو میں آپ کے سامنے پچھلی سلائیڈ میں رکھی تھی ٹری کی، اس میں یاد ہو، بلکہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ دیکھیے U1 سے لے کے U4 یہ وہ پوزیشنز ہیں جہاں پہ ٹری میں اگر نیا نوڈ آئے تو ٹری ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں سے اگر آپ اوپر کی جانب جائیں تو دیکھیے کہ آپ کو نوڈز رستے میں کون سے ملتے ہیں اور ان کے بیلنس فیکٹرز کیا ہیں. اگر آپ U1 کو لے لیں تو اس کا جو پیرنٹ بنے گا اس کا بیلنس فی الحال 0 ہے، اس کا پیرنٹ جو ہے اس کا بھی بیلنس 0 ہے، اور اس کے بعد اوپر اگر آپ آئیں تو اس کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ 1 ہے. اسی طرح اگر آپ U5 کو لے لیں تو یہاں سے بھی آپ شروع ہوں تو اگر آپ اوپر کی طرف جائیں یعنی کہ پیرنٹ کی طرف جائیں تو آپ کو آخر کار ایک نوڈ ملتا ہے جہاں پہ بیلنس جو ہے وہ 1 ہے. تو جو پہلی بات میں نے سلائیڈ میں کہی ہے وہ یہ کہ the tree becomes unbalanced only if the newly inserted node is a left descendant. یہ لفظ descendant کا مطلب کہ بھئی اس میں گرینڈ چائلڈ یا گرینڈ گرینڈ چائلڈ کے حساب سے یہ اس نوڈ کا لیفٹ ڈیسینڈنٹ ہے جس میں کہ بیلنس 1 تھا، اور یہ U1 اور U8 کا کیس ہے. دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی بھی نوڈ کو لیں جس میں ویلیو 1 ہے بیلنس کی، اس کے لیفٹ ٹری کی جانب چلیے اور وہاں پہ آپ کو جو ڈسینڈنٹس ملیں گے وہ ہیں U1 U2 U3 U4 یا U5 U6 U7 U8. البتہ یہیں پہ اگر آپ دیکھیں
کہ یہ نوڈ 1 والا لیں، فرض کریں جس میں کہ بیلنس 1 ہے جو لیفٹ سب ٹری میں ہے، اس کے رائٹ سب ٹری میں جائیں اور اس میں ڈسینڈنٹس دیکھیں، وہاں پہ اگر کوئی چیز انسرٹ ہوتی ہے تو بیلنس برقرار رہتا ہے. سلائڈ پہ دوسری بات کہ دا نیولی انسرٹیڈ نوڈ از اے ڈیسینڈنٹ، یعنی کہ گرینڈ چائلڈ یا گرینڈ گرینڈ چائلڈ آف اے نوڈ دیٹ پریویسلی ہیڈ اے بیلنس آف -1. اور دوبارہ میں آپ کو یہ ٹری دکھاتا ہوں جس میں اگر آپ -1 والا کوئی نوڈ لیں تو اگر اس کے رائٹ سب ٹری کی جانب جائیں تو یہاں پہ U9, U10, U11 اور U12 جو ہیں، اس میں اگر یہاں پہ اگر نیا نوڈ آئے تو وہ ٹری جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا. اگر دیکھا جائے تو یہ بات ذرا آبویس ہی ہے کہ دیکھیں اگر ایک نوڈ کا بیلنس فیکٹر -1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رائٹ ٹری آلریڈی اس کے لیفٹ ٹری سے ایک لیول ڈیپ ہے. اب اگر نیا نوڈ اسی ٹری میں لگ جائے تو لازماً وہ ٹری جو ہے وہ اور ڈیپ ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں نیا نوڈ جو ہے وہ اپنے ایک نئے لیول پہ لگتا ہے، وہ کسی نوڈ کو ریپلیس نہیں کر رہا. اس بنا پہ اگر آپ -1 والے نوڈ کے رائٹ سب ٹری میں نیا ڈیٹا ڈالیں گے تو وہ یقیناً وہ -2 ہو جائے گا، کیونکہ لیفٹ میں تو آپ نے ڈالا نہیں. اسی طرح اگر ایسے نوڈ جس کا بیلنس پہلے 1 تھا، یعنی کہ اس کا لیفٹ ٹری جو ہے وہ رائٹ سے ایک بڑا تھا ہائٹ کے حساب سے، تو لازماً اس کے اندر اگر ایک نیا نوڈ ڈالیں گے تو پھر وہ اس کا لیول جو ہے وہ ایک بڑھ جائے گا، جس کی بنا پہ وہ ڈفرنس جو ہے وہ اب 2 ہو جائے گا. یہ کاروائی میں آپ کو دوبارہ سلائڈ پہ اس طرح دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اب میں نے ان پوزیشنز کو اس کے جو گرینڈ پیرنٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے. یعنی کہ دیکھیے 1 جس کا بیلنس تھا اس والے نوڈ کے لیفٹ ڈسینڈنٹس جو ہیں وہ میں نے انڈیکیٹ کیے ہیں اس ایرو کے ذریعے، وہ U1, U2, U3, U4 بنے. ایک دوسرا نوڈ ہے جس کا بیلنس فیکٹر 1 ہے، اسی طرح ایک تیسرا نوڈ ہے جس کا بیلنس فیکٹر -1 ہے. اور یقیناً اگر آپ روٹ نوڈ پہ جائیں جو کہ -1 ہے تو اس حساب سے بھی یہ جو U5 سے لے کے U12 ہیں، ادھر اگر نیا نوڈ آ جائے تو اس کی وجہ سے ٹری جو ہے اب وہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا. یہاں سے یہ پتا چلا کہ ان بیلنسڈ ہونے کی وجہ کیا ہے. وہ تو خیر صاف ظاہر ہے کہ ہم ایک نیا نوڈ انسرٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ نیا نوڈ اصل میں جا کہاں رہا ہے جس کی بنا پہ وہ ٹری جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں کہ چلو اب پتا تو چل گیا کہ نیا نوڈ کہاں پہ جاتا ہے جس سے بیلنس خراب ہوتا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے. تو اس سلائیڈ میں میں آپ کو ٹری کا ایک حصہ دکھا رہا ہوں جو کہ روٹ نوڈ کے حساب سے اس کا لیفٹ سب ٹری ہے. ہم گفتگو جو ہے فی الحال اس سب ٹری کی طرف ہی رکھتے ہیں، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پورے ٹری کے اوپر کیسے لاگو ہوگی. اس سلائیڈ میں میں نے لیفٹ سب ٹری کو ایک خاکے کے ذریعے، ایک دائرے کے ذریعے علیحدہ دکھایا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو جو ہے فی الحال اس سب ٹری تک محدود رکھیں گے. تو آگے اگلی سلائیڈ پہ اب میں نے اس کو اس طرح دکھایا ہے کہ جو روٹ نوڈ ہے وہ تو اوپر ہے کہیں، البتہ جو لیفٹ سب ٹری کا جو پہلا نوڈ ہے اس کو میں اب لیٹر اے سے انڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور اس کا میں نے لیول فیکٹر یا بیلنس فیکٹر 1 دکھایا ہے. اس کے بعد اس کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس کا جو پہلا نوڈ ہے اس کو میں نے لیٹر بی سے دکھایا ہے. البتہ جو بقیہ نوڈز ہیں اس پورے لیفٹ ٹری کے، ان کو میں نے اب انڈیویجولی اکیلا اکیلا نہیں دکھایا، بلکہ میں ان کو اس ٹرائنگل نوٹیشن کے ذریعے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو نوڈ اے ہے اس کا ایک رائٹ سب ٹری موجود ہے جس کو میں نے T3 کہا ہے. اس میں بے شک ایک یا کوئی بھی نوڈ نہیں یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو گفتگو کے لیے یا ہم نے جو بیلنسنگ کاروائی کرنی ہے اس کے لیے اب میں یہ ٹرائنگل نوٹیشن استعمال کروں گا. اسی طرح جو بی نوڈ ہے اس کے بھی لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو ہیں ان کو میں نے ٹرائنگلز کے ذریعے انڈیکیٹ کیا ہے، بلکہ ان کو میں نے نام بھی دے دیے ہیں T1, T2 اور T3. اور دیکھیے اسی سلائیڈ پہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ جو نوڈ بی ہے اس کا چونکہ بیلنس فیکٹر 0 ہے
تو اس بنا پہ جو اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز ہیں یعنی T1 اور T2 یہ ہائٹ میں برابر ہیں. البتہ جو نوڈ اے ہے اس میں چونکہ بیلنس فیکٹر جو ہے وہ 1 ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے جو کہ میں نے T3 سے انڈیکیٹ کیا ہے یا دکھایا ہے وہ لیول کے حساب سے ایک لیول کم ہے، جو کہ میں نے اس طرح دکھایا ہے کہ یہ دیکھیے 2 ڈیشڈ لائنز ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ بی والے سب ٹریز T1 اور T2 اگر ایک لیول پہ موجود ہیں اور T3 جو ہے وہ کسی لیول تک پہنچتا ہے تو ان کا ڈفرنس جو ہے وہ اب 1 ہے. اب اس نوٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نیا نوڈ انسرٹ کرتا ہوں اور اس بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹری کے بیلنس پہ کیا فرق پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب کیا کیا جائے. تو واپس سلائیڈ کی جانب دیکھیے. اب میں نے ایک نیا نوڈ ایڈ کیا ہے. یہاں پہ اب وہی بات کہ یہ نیا نوڈ جو ہے یہ کہاں پہ جا سکتا ہے. تو اس نوٹیشنل ٹری کو بھی سامنے اگر آپ رکھیں یعنی جس میں میں نے کچھ نوڈز تو دائروں کے ذریعے اور کچھ ٹرائنگلز کے ذریعے دکھائے ہیں، تو یقیناً یہ نیا نوڈ جو ہے یہ T1 میں بھی جا سکتا ہے، T2 میں بھی جا سکتا ہے، T3 میں بھی جا سکتا ہے. لیکن فی الحال میں یہ کہتا ہوں کہ نیا نوڈ جو ہے وہ اس T1 میں جا رہا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا وہ T1 کے کسی نوڈ کو ریپلیس نہیں کر رہا بلکہ ایز اے نیو لیف نوڈ آئے گا، جس کی بنا پہ T1 کا جو لیول ہے وہ ایک اور بڑھ جائے گا، جو میں نے اس طرح انڈیکیٹ کیا ہے کہ اب میں نے یہ دوسری ڈیش لائن لگا کے رائٹ سائڈ پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اب جو نیا ٹری بنا T1 پلس یہ نیا نوڈ اس کا جو لیول اور T3 کا جو لیول ہے اس میں ڈفرنس جو ہے اب 2 ہو جائے گا. یہ ڈفرنس جو ہے اب میں نوڈ اے میں بھی دکھا رہا ہوں اور نوڈ بی میں بھی دکھا رہا ہوں، اور ہماری جو AVL کنڈیشن ہے وہ اب وائلیٹ ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہمیں وائلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے تو پھر کیا کیا جائے. یہاں پہ یہ جو 2 صاحب تھے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ دیکھیے کہ ٹری کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ہم ایک خاص ترتیب سے رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اس کا ان آرڈر ٹریورسل کریں کسی وقت بھی تو ڈیٹا جو ہے وہ سورٹڈ آرڈر میں باہر آتا ہے. اب یہ سورٹڈ آرڈر کیا ہے یہ اس ڈیٹا کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ نمبرز انکریزنگ آرڈر میں کیا ہوتے ہیں 1 2 3 4 5. اگر وہ لیٹرز ہیں ABC تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیٹر A جو ہے وہ لیٹر B سے چھوٹا ہے، لیٹر B جو ہے وہ لیٹر C سے چھوٹا ہے. بلکہ اس لیکسوگرافک آرڈر اس چیز کو لیٹرز کے آرڈر کو لیکسوگرافک آرڈر کہتے ہیں. آپ کی ڈکشنریز، آپ کی ٹیلی فون ڈائریکٹریز، ناموں کی ترتیب عموماً اسی طرح ہوتی ہے کہ جو لیٹر A سے شروع ہونے والے الفاظ یا نام ہیں وہ پہلے آتے ہیں. اب اگر ہم ناموں سے فرض کریں یہ ٹری بنائیں گے تو ان آرڈر ٹریورسل کی بنا پہ وہ نام جو ہیں وہ سورٹڈ آرڈر میں آئیں گے. اب یہاں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ٹری کے اندر ڈیٹا میں اس طرح رکھوں کہ جب بھی میں اس ٹری کا ان آرڈر ٹریورسل کروں تو ڈیٹا ہمیشہ سورٹڈ آرڈر میں آئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹری کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ نوڈز کے حساب سے کسی خاص ترتیب میں ہونا اس کا لازمی ہے کہ نہیں. فرض کریں آپ کے پاس نمبرز ہیں 1 سے لے کے 10 تک، کیا یہ لازمی ہے کہ 5 جو نمبر ہے وہ اس کے روٹ نوڈ میں ہو یا نمبر 7 اس کے روٹ نوڈ میں ہو؟ اگر آپ سوچیں تو ایسی بات لازم نہیں ہے. آپ ٹری جیسے مرضی بنائیں، 2 شرطیں قائم رکھیں. ایک یہ کہ وہ بائنری ٹری ہو، اور دوسرا یہ کہ جب میں اس کا ان آرڈر ٹریورسل کروں تو جو ترتیب نکلے اس ڈیٹا کی وہ لیٹس سے سورٹڈ آرڈر میں ہو. ان صاحب نے اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ٹری کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو ٹری کو کسی طرح ری آرگنائز کر دو، یعنی کہ اس کے نوڈز کو ری لنک کرو اس طرح کہ ٹری کا بیلنس جو ہے وہ ان کی یہ جو کنڈیشن تھی
وہ سیٹسفائی کرے، لیکن ان آرڈر ٹریورسل جو ہے وہ وہی رہے. اب ان دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے واپس چلتے ہیں. یہ جو ہم نے ٹری کی مثال اپنے سامنے رکھی جس میں نے ٹرائنگلز کے ذریعے سب ٹریز انڈیکیٹ کیے ہیں، کہ اس ٹری کو لے کے ہم اس کے ساتھ کیا کریں کہ ہائٹ بھی مینٹین ہو جائے اور ہماری یہ جو آرڈر کنڈیشن ہے یہ بھی سیٹسفائی ہو جائے. تو اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے، یہاں پہ اب میں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے، یا لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیے تو یہ وہی ٹری ہے جس میں میں نے نیا نوڈ ڈالا جو کہ T1 کے اندر کسی پوائنٹ پہ ایز اے لیف نوڈ ایک نیا لیف نوڈ آیا ہے، جس کی بنا پہ اس ماڈیفائڈ T1، دیکھیے یہ T1 ٹری جو ہے اب اس کی یہ ٹرائنگل جیسی صورت نہیں رہی، اس میں ایک نیا نوڈ آ گیا ہے. اس بنا پہ اس ماڈیفائڈ T1 اور T3 کا ڈفرنس جو ہے وہ 2 ہے، جو کہ نوڈ A کو اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی میرا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ جس لیول پہ ہے یا جو اس کی ہائٹ ہے اور جو میرا رائٹ سب ٹری ہے اس کی جو ہائٹ ہے اس میں ڈفرنس جو ہے اب 2 ہو گیا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو دائیں جانب وہی ٹری جو ہے اس کو کچھ ری ارینج کیا ہے. اگر آپ اس کو صرف جائزے کی صورت سے دیکھیں تو چند باتیں ایک دم سامنے آتی ہیں. وہ یہ کہ آل آف اے سڈن اے جو نوڈ تھا وہ اب اس ٹری کا روٹ نہیں رہا، بی جو ہے وہ اس کا روٹ بن گیا ہے. دوسری بات کہ T2 جو تھا وہ بی کا رائٹ سب ٹری تھا، لیکن اب وہ اے کا لیفٹ سب ٹری بن گیا ہے. T3 جو ہے ابھی بھی اے کے ساتھ ہی ہے، اور اے جو نوڈ ہے وہ اب بی کا رائٹ سب ٹری بن گیا ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ کس طرح یہ جو ٹرائنگلز جو میں نے بنائے ہیں یہ نیچے اوپر ہو گئے ہیں، جس کی بنا پہ میں نے یہ انڈیکیٹ اب کیا ہے کہ جو رائٹ پہ ٹری ہے وہ اے اور بی کے حساب سے اب بالکل بیلنسڈ ہے. دیکھیے بی کے اندر بیلنس جو اب میں نے 0 انڈیکیٹ کیا ہے اور اے کے اندر بیلنس بھی میں نے 0 انڈیکیٹ کیا ہے، کیونکہ T2 اور T3 جو تھے یہ دونوں برابر تھے. T1 البتہ ایک لیول اور بڑھ گیا ہے، لیکن جس طرح میں نے ان کی شکلیں بنائی ہیں تو اسکیل کا بھی اگر حساب رکھیں تو اب دیکھیے کہ یہ بیلنس بن گیا ہے. لیکن جو بات غور طلب ہے وہ میں نے نیچے دکھائی ہے کہ اگر آپ یہ لیفٹ والے ٹری کا ان آرڈر ٹریورسل کریں تو وہاں پہ یہ بنتا ہے T1 B T2 A T3، اور رائٹ سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں ان آرڈر ٹریورسل وہی بنتا ہے T1 B T2 پھر A اور پھر T3. اب یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بات میں نے ابھی کہی تھی کہ ٹری کے اندر ڈیٹا جو ہے ان کا کسی خاص نوڈ میں ہونا اور اس نوڈ کا کسی خاص پوزیشن پہ ہونا ٹری میں کوئی لازم شرط نہیں. اور آپ نے دیکھا جیسے کہ ان صاحب نے تجویز کیا تھا کہ ہم اگر یہ کنڈیشن لگائیں کہ جو ہائٹ کے ڈفرنسز ہیں وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوں گے، جب بھی ہمیں یہ وائلیشن نظر آئے گی تو ہم ٹری کو ری آرگنائز کریں گے، جس کی بنا پہ ہماری یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائے گی. ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ اس ماڈیفیکیشن کو روٹیشن کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دوبارہ اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے تو کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے اے جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گیا اور بی جو ہے وہ اوپر کی طرف چلا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو لنک ہے اے بی، یہ جو دو نوڈز کے درمیان لنک ہے، ایز اف کہ ہم نے ٹری کو اس لنک کے ارد گرد گھمایا ہے، جس کی بنا پہ بی جو ہے وہ اوپر، اور بی جب اوپر گیا تو اس نے یہ T1 کو بھی اوپر کی طرف کھینچ لیا ہے. البتہ چونکہ اے اب اس کا رائٹ سب ٹری بن گیا ہے تو T2 تو اب اس کا رائٹ سب ٹری نہیں ہو سکتا. لیکن وہی بات کہ T2 اگر رائٹ سب ٹری بی کا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کہاں جائے؟ وہاں پہ وہ پھر ان آرڈر کی بات آئی کہ وہ ان آرڈر میں اگر اے کا لیفٹ سب ٹری بن جائے تو پھر یہ جو ان آرڈر ٹریورسل ہے یہ وہی بنتی ہے جو کہ پہلے تھی جب کہ ہم نے نیا نوڈ ابھی ڈالا تھا، اس کے اندر ری آرگنائز نہیں کیا تھا. یہاں پہ اب میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ہم ایک
پورا ٹری شروع سے بناتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بائنری سرچ ٹری بھی اسی طرح پہلے ایز این ایگزامپل بنایا تھا، اور اس کی بنا پہ پھر ہم نے اپنا انسرٹ پروسیجر بنایا تھا اور بعد میں اس کا سی کوڈ بھی لکھا تھا. تو آئیے میں اب چند نمبرز لے کے ان سے یہ اے وی ایل ٹری بناؤں گا. ہم یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن اب ہم یہ بھی ضرور کریں گے کہ جیسے جیسے نئے نوڈز آئیں گے تو ہم یہ بیلنس فیکٹر پہ نظر رکھیں گے، اور جب یہ بیلنس فیکٹر ہمیں ایک سے زیادہ نظر آئے گا تو ہم یہ ری آرگنائزیشن کریں گے، جس کے لیے میں نے لفظ روٹیشن استعمال کیا ہے، یعنی کہ کسی طرح ٹری کے نوڈز کو ہم گھمائیں گے کہ ٹری جو ہے وہ دوبارہ بیلنس ہو جائے. تو آئیے یہ کاروائی شروع کرتے ہیں. یہاں پہ آپ چند ایک نمبرز آپ کے سامنے ترتیب سے آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ٹری بنتا جا رہا ہے. تو یہ کاروائی شروع کرتے ہیں. سلائیڈ کی جانب دیکھیے. یہاں پہ میں نے انسرٹ 1 کال کیا. میں یہ اسیوم کر رہا ہوں یا میں امیجن کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک انسرٹ روٹین ہے جو کہ میں بعد میں لکھوں گا، جس کو میں ڈیٹا آئٹم بھیجتا ہوں تو وہ اس نوڈ کو یا اس ڈیٹا آئٹم کو اس ٹری میں جو کہ میرے پاس موجود ہے اس میں انسرٹ کرتا ہے. اچھا، جب انسرٹ میں نے 1 کہا تو اس وقت تو صرف ایک نوڈ بنا جو کہ میں نے دکھایا ہے. اس کے بعد اگلی کال میں نے انسرٹ 2 کی. یہاں پہ اب میں فوراً آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ بائنری سرچ ٹری بنا رہے ہیں تو یہ 2 جو ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہاں پہ وہی بات کہ ہم نے وہ کنڈیشن سیٹسفائی کرنی ہے کہ کسی نوڈ کو لیتے ہوئے اس میں جو ڈیٹا آئٹم ہے، اگر کوئی نیا آئٹم میں آپ کو دیتا ہوں تو وہ نیا آئٹم اگر ایگزسٹنگ ڈیٹا آئٹم سے بڑا ہے تو وہ رائٹ سب ٹری میں جائے گا، اگر چھوٹا ہے تو لیفٹ میں جائے گا. تو واپس اگر سلائیڈ کی جانب دیکھیے تو نمبر 2 جو ہے وہ 1 سے بڑا ہے، تو وہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ بھئی وہ 1 کا رائٹ سب ٹری یا رائٹ چائلڈ بن جائے گا، کیونکہ فی الحال اس ٹری میں صرف 2 نوڈز موجود ہیں، یعنی کہ 1 اور 2. اچھا، اگلی کاروائی میں نے انڈیکیٹ کی ہے کہ میں نے 3 انسرٹ کیا. اب وہی بات کہ 3 جو ہے وہ میں 1 سے کمپیئر کروں گا تو وہ رائٹ سب ٹری میں کہیں جا کے لگے گا. وہاں سے چلا تو میں نوڈ 2 پہ پہنچا. نوڈ 2 پہ کاروائی ہوئی کہ بھئی 3 جو ہے وہ 2 سے بڑا ہے، اس لیے وہ 2 کے رائٹ سب ٹری میں جائے گا، اور چونکہ 2 کا رائٹ سب ٹری کوئی ہے نہیں تو وہ ایز اے رائٹ چائلڈ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا. یہ ابھی تک وہی انسرٹ پروسیجر چل رہا ہے جو کہ ہم پہلے استعمال کر رہے تھے. اچھا، اب یہاں رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہائٹس کا اب کیا معاملہ ہے. ہائٹس کے لیے اب یہ کرتے ہیں کہ 1 جو ہے وہ فرض کریں لیول 0 پہ ہے، یہ 2 نوڈ جو ہے یہ لیول 1 پہ ہے، اور جو 3 ہے وہ لیول 2 پہ ہے. تو رائٹ سب ٹری کا ڈیپسٹ لیول کیا بنا؟ 2. 1 جو ہے اس کے لیفٹ سب ٹری کا لیول کیا ہے؟ وہ چونکہ ہے ہی نہیں تو وہ تو ہوا 0. اب ان کا جو ڈفرنس ہے وہ ہوا -2، اور فوراً ہمیں احساس ہوا کہ یہ اے وی ایل کنڈیشن جو ہے یہ اب سیٹسفائی نہیں ہوگی. اب یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ بقیہ نمبر جو ہیں وہ بھی اس ٹری میں ڈال لیں اور پھر ہم بیلنس کریں گے. نہیں، جیسے ہی ہمارے ٹری میں ایک نوڈ آتا ہے جس کی بنا پہ ٹری جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا تو ہم وہی روٹیشن والی کاروائی کریں گے. اب روٹیشن کے لیے ہمیں کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں، یعنی کہ ہمیں اس ٹری میں دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ روٹیشن جو ہے یہ کون سے نوڈز کے درمیان یا ان کے اوپر لاگو ہوگی، یا وہ کون سے نوڈ جو ہیں جو کہ اوپر نیچے ہوں گے. خیر، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال میں آپ کو اس تصویری خاکے میں یا یہ جو ہم ایگزامپل ٹری بنا رہے ہیں اس میں ہی آپ کو یہ روٹیشن دکھاتا ہوں. لیکن جیسے جیسے ہم یہ کریں گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ میں روٹیشن کہاں اور کیوں کر رہا ہوں. اس کی وجہ تو خیر سامنے آ جائے گی کہ بھئی لیول میں ڈفرنس ہو رہا ہے، لیکن وہ روٹیشن کہاں پہ کی جائے کچھ صورتوں میں آپ کو وہ خاص طور پہ صاف پتہ چل جائے گا. البتہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں کہ وہ اتنا آبویسلی پتہ نہیں چلے گا، تو خیر وہ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا
کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں یہ روٹیشن جو ہے وہ ذرا کمپلیکس ہو جاتی ہے. فی الحال واپس سلائیڈ کی جانب چلتے ہیں جس میں اب نوڈ 1 جو ہے اس کا بیلنس خراب ہو گیا ہے اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے. تو روٹیشن دیکھیے میں نے کی, یہ جو 1 اور 2 والا لنک ہے ادھر میں ٹری کو گھماؤں گا. گھمانے میں یہ ہوگا کہ یہ جو نوڈ 2 ہے یہ اوپر جائے گا اور یہ جو نوڈ 1 ہے اور اس کے جو ٹریز اس کے ساتھ اگر لگے ہوتے وہ نیچے کی جانب جائیں گے اور 2 کے ساتھ جو ٹریز لگے ہوئے ہیں وہ اوپر کی جانب آئیں گے. اور دیکھیے میں نے جب یہ روٹیشن کی تو اب جو نیا ٹری بنا اس کی پوزیشن کیا ہے. اس میں دیکھیے کہ 1 جو ہے اب روٹ نوڈ نہیں رہا, 2 روٹ نوڈ بن گیا ہے اور 3 جو ہے وہ اس کا رائٹ چائلڈ اور 1 جو ہے وہ 2 کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے. اسی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کے بیلنس فیکٹرز بتائیے. شیورلی ٹری جو ہے وہ بالکل اس وقت بیلنسڈ ہے, وہ تو شکل سے ہی نظر آ رہا ہے کہ جو نوڈ 2 ہے اس کا بیلنس فیکٹر 0 ہے, جو نوڈ 1 ہے اس کا بھی بیلنس فیکٹر 0 ہے اور نوڈ 3 جو ہے اس کا بھی بیلنس فیکٹر 0 ہے. اب اگر اس تصویر کو آپ سامنے رکھیں اور اگر آپ کاغذ پہ بنا رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا ان آرڈر ٹریورسل کریں. یقیناً وہ ہے 1, 2 اور 3. اور اگر میں آپ کو اس سے پچھلی سلائیڈ دکھاؤں دوبارہ, یہاں پہ اب وہی سوال کہ ان آرڈر ٹریورسل اس ٹری کا کیا ہے. ابھی اس ہائٹ یا بیلنس فیکٹر کو نہ دیکھیے, جو میں نے یہ -2 لکھا ہوا ہے اس کو نہ دیکھیے, سمپلی اس ٹری کو لیجئے جس میں 1, 2, 3 ہیں اسی ترتیب سے. اب مجھے بتائیے کہ اس کا ان آرڈر ٹریورسل کیا ہے. وہ ہے 1, 2, 3. اب بیلنس کے بعد ٹریورسل 1, 2 اور 3. ان آرڈر کے حساب سے تو ٹریورسل دونوں اب ایک ہی ہیں. یہاں پہ اب چند ایک سوال, اگر ان آرڈر ٹریورسل دونوں ٹریز کے ایک ہی ہیں تو اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈیٹا پرنٹ کر کے دکھاؤ اس ٹری میں ہے, تو کیا اس پرنٹ روٹین کا ریزلٹ جو ہے وہ مختلف ہوگا اگر ٹری کی صورت پہلی والی جس میں وہ ان بیلنسڈ ہے یا دوسری والی جس میں وہ بیلنسڈ ہے؟ کیا ان دونوں آؤٹ پٹس میں کچھ فرق ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا. دوسری بات, اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے تم نوڈ نمبر 3 ڈھونڈ کے دو یا مجھے بتاؤ کہ اس ٹری میں نوڈ نمبر 3 ہے کہ نہیں, کیا آپ اس کو ڈھونڈ پائیں گے؟ چاہے وہ پہلے والا ٹری ہو جو ان بیلنسڈ ہے یا وہ دوسرے والا ٹری ہو, کوئی دقت ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی. بلکہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے والی کنڈیشن جس میں ٹری جو ہے وہ لنک لسٹ جیسا لگتا ہے, 3 ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کتنے لنکس ٹریورس کرنے پڑیں گے؟ آپ 1 سے شروع ہوں گے, اس سے 2 پہ جائیں گے اور اس سے پھر 3 پہ جائیں گے. جبکہ جو بیلنس ٹری ہے اس میں آپ اس کے نئے روٹ نوڈ سے شروع ہوں گے یعنی کہ 2, اور فوراً ایک ہی لنک کو ٹریورس کرتے ہوئے آپ وہ 3 والے نوڈ پہ پہنچ جائیں گے جس پہ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں 3 اس ٹری میں موجود ہے. تو دیکھیے کہ بیلنس کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ بڑا فائدہ ہو گیا ہے کہ ہماری سرچ جو ہے وہ امیڈیٹلی تیز ہو گئی ہے, ہمارا ٹری جو ہے اس کی شکل بھی کچھ بہتر لگ رہی ہے, یہ وہ لنک لسٹ جیسا نہیں لگ رہا. اب یہ کاروائی ہم کرتے جائیں گے جیسے جیسے نئے نمبرز آئیں گے اور ٹری کو جہاں پہ بھی ہم نے ان بیلنس دیکھا وہاں پہ ہم اس کو بیلنس کر دیں گے. چونکہ اس دفعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ گفتگو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے آئندہ. میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ یہ مثالیں کتاب میں بھی موجود ہیں. میری تجویز ہے کہ آپ اپنی کتاب میں اس مثال کو دیکھیے اور اس مثال کا بلکہ کوڈ بھی دیکھنا شروع کر دیجئے تاکہ اگلی دفعہ جب ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں تو یہ چیزیں کافی واضح ہوں اور آپ کو فوراً سمجھ آ جائے کہ یہ ساری کاروائی ہم کیوں اور کیسے کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے. تب تک خدا حافظ.